الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ کو نہیں پایا یتیم پھر اس نے ٹھکانہ دیا، پایا آپ کو بے راہ پھر اس نے راہ دکھلا دی، پایا آپ کو فقیر پھر اس نے غنی کر دیا۔ اس سورہ زحا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ گویا کہ شان مصطفیٰ اگر سمجھنی ہو تو قرآن پاک کی یہ سورت بہت بلیغ اور عمدہ ہے حضور کی شان کو بیان کرنے میں۔ تو اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھا کر اپنے نبی کو بشارت دی تھی کہ آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوتا ہے نہ آپ کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ ان منازل اور مراتب تک پہنچا دے گا کہ اس دنیا نافانی کے مقابلے میں آپ کی آخرت بہت عمدہ ہوگی، اور قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنے انعامات دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اب اس کی ایک علامت اور اس کی ایک دلیل کہ رب آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے۔ تین باتیں کہ دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انداز سے دیا ہے، دیکھیں جس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دیا وہ آخرت میں اس سے بہت زیادہ دے گا۔ تو تین باتوں میں پہلی بات دنیا میں فرمائی الم یجدک یتیما فآوی، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اور دوسری بات فرمائی ووجدک ضالا فہدی، آپ بے راہ یعنی اپنی منزل کا راستہ متعین معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھلائی۔ اور تیسری بات فرمائی ووجدک عائلا فأغنی، آپ فقیر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے تین حالتوں سے آپ کی حالتیں تبدیل کر کے تین اچھی حالتیں دنیا میں بنا دی، یتیمی کی حالت سے نکال کر بہت عمدہ ٹھکانہ دیا، بے خبری کی حالت سے نکال کر اللہ نے باخبر بنا دیا، فقر کی حالت سے نکال کر اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، وہی اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ آپ کو قیامت کے دن اتنا دے گا تیرا رب کہ فَتَرْضَى آپ اس اللہ سے خوش ہو جائیں۔ تو تین باتیں اللہ نے دنیا میں آپ کو عطا کی ہیں۔ اب ان تین میں پہلی الم یجدک یتیما، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا آمنہ بنت وہب سے جب نکاح ہوا تو نکاح کے 6 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضور کی پیدائش سے پہلے۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو والد دنیا میں موجود نہیں تھے، تو گویا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ ایک وہ یتیم ہوتا ہے کہ پیدا ہوا ہے باپ موجود ہے، بعد میں باپ فوت ہو گیا، یہ بھی یتیم ہے۔ اور بعض ایسے یتیم ہوتے ہیں کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا باپ رخصت ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو زیادہ قلق بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بندہ تو مر گیا، اب بچہ اس کی موت کے بعد پیدا ہوا گھر میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ والد کے انتقال کے بعد ہوئی ہے، تو آپ یتیم تھے۔ فآوی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے آپ کی کفالت اور پرورش جو ہے وہ شروع کر دی۔ پھر دودھ پلانے کے اعتبار سے
دیہات کی دائیاں جو شہر میں آتی تھی بچے لینے، تو ہر ایک اپنے معاوضے پر نظر رکھتی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دائیوں نے بے سہارا سمجھ کر، ایسے گھر کا بچہ سمجھ کر جس کا والد زندہ نہیں ہے کیا ملے گا، وہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی. تو جب بچے والدین والے وصول ہو گئے تو حلیمہ کا مقدر بھی تھا. تو حلیمہ نے یہ بھی سوچا کہ اب خالی جانا بھی واپس مناسب نہیں، چلو یتیم بچہ اسی کو لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح یتیم بچے کی رضاعت کا انتظام فرما دیا، اور حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے معاوضے وصول کرنے کے بجائے اپنے رحمت کے خزانوں سے وسیع دولت عطا فرما دی. کہتے ہیں جب حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو آپ کی جو بکریاں وغیرہ تھیں وہ بھی کوئی کمزور پتلی سی تھی، اور ایک بکری گھر میں ایسی تھی جس کا جب دودھ وغیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ان کے پہنچنے پر اس کا دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چاہے وہ پانی کی لائن کھول دی گئی ہو، گھر کا ایک برتن بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا بھرا، اور پھر محلے والوں کے برتن بھی بھرنا شروع ہو گئے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیا کے اعتبار سے تو یتیم تھے، بے سہارا تھے، لیکن اوپر غیبی خزانوں سے اللہ نے ایسی کفالت عطا فرما دی کہ اس یتیم بچے کے جو گود میں لیتا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ہرا کر دیتا، اس کی مشکلات کو اللہ آسان کر دیتا. تو اس کی محبت حضور کے لیے پھر اتنی زیادہ ہو جاتی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت حلیمہ کے گھر پرورش پاتے ہیں. تقریباً 4 سال تک وہاں پرورش پائی، اور 4 سال کی پرورش پانے کے بعد پھر جو ہے ان کو والدہ کے حوالے کیا گیا. تو والدہ کے ساتھ رہے تو 6 سال کے ہوئے تو والدہ ان کو لے کر جو ہے وہ مدینہ چلی گئی. مدینہ میں حضور کا ننیال تھا، وہاں چلی گئی. وہاں کچھ وقت قیام کرنے کے بعد واپسی کی تو اللہ کی شان کہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ابوا ایک جگہ ہے، وہاں حضرت آمنہ بیمار ہوئی اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی. تو ماں کا انتقال ہو گیا. ساتھ ایک بانی تھی جو والد کی طرف سے ترکے میں تھی، ام ایمن. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ میں پہنچانے کا انتظام کیا. تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، 8 سال کی عمر میں پہنچے تو دادے کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ نہیں کہ ایسے ہی ہے، کتنے مراحل اور امتحان سے گزرتے ہوئے اوپر پہنچے. تو 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب جو ہے ان کی کفالت میں آ گئے. ابو طالب جب یہ 12 سال کی عمر کے ہوئے تو ان کو لے کر ایک مرتبہ تجارتی سفر میں شام کو بھی گئے. تو راستے میں ایک راہب تھا، یہودی یا عیسائی مذہب کا عالم تھا. تو اس نے اس تجارتی قافلے کے اوپر کوئی عجیب قسم کی جو ہے وہ انوارات دیکھے. تو اس نے کہا یہ کوئی خاص اہم قافلہ ہے. اس نے ان کی دعوت کی. جب دعوت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے والوں نے بچہ سمجھ کر مال کے اور سامان کی حفاظت پر چھوڑا اور خود دعوت کے لیے اس کے حجرے تک پہنچ گئے. تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ان انوارات سے بھرا ہوا تھا وہ ان میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ کہا اس کے لیے ہم کھانا ساتھ لے جائیں گے. ہوتا ہے لوگوں کے یہاں کسی کو چھوڑ دیا کہیں، چلو ہم اس کو کھانا بھی ساتھ لے جائیں گے تو خود بھی کھا لیں گے دعوت. تو وہ رائے میں انکار ہو گیا. اس نے کہا نہیں، اس کو لاؤ، دعوت تو اس کی وجہ سے تیار ہوئی ہے تم سب کی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لایا تو باہر کو مال تو تھا نہیں وہاں. ایک کھلے سے جا وہ صحرا کے اندر ایک درخت کے نیچے دوپہر کا وقت یہ دعوت کا کھانا تھا. تو سائے کے نیچے باقی سارے سردار بیٹھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے بھی تھے تو آپ سائے پہ بیٹھے جہاں دھوپ تھی. وہاں جو ہی بیٹھے تو اچانک یہ دیکھا کہ وہ درخت اپنا سایہ گھما کر حضور پر لے گیا.
جب حضور پر پہنچا تو اس راہب نے پھر ان قافلے والوں کو کہا کہ تم نے دیکھا ہے یہ بچہ درخت کا سایہ دیکھو اس پر چلا گیا، اب تم سے ہٹ گیا ہے، یہ کوئی بہت اونچا جو ہے وہ بچہ ہے، اس کے ساتھ خاص معاملات ہیں، لہذا اس کو تم اس سفر میں شام نہ لے جاؤ، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ اس کے مشورے سے ان کو واپس کیا گیا۔ تو بہرحال اس طرح ابو طالب کی کفالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پیدائش سے پہلے والد اٹھ گیا اور 6 سال کی عمر میں والدہ اٹھ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا اٹھ گیا، پھر ابو طالب کی کفالت میں آپ آئے، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا لڑکپن، پھر آپ جوانی میں داخل ہوئے تو تجارتی قافلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت شروع کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ بیوہ عورت تھی مکے کے رئیس خاندان کی، اور ان کی اپنی تجارت ہوا کرتی تھی، لوگوں کو یہ سالانہ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنا کر تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے اندر خدیجہ کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ اتنی تجارت میں برکت اور نفع کبھی پہلے نہیں آیا تھا، اور امانت اور دیانت کا جو ذکر تھا شام کے تجارتی قافلوں میں اور راستے کے تمام سفری جو کارگزاریاں تھیں وہ سب خدیجہ کے پاس پہنچی۔ تو خدیجہ کے دل میں اللہ نے آپ کی طرف توجہ ڈال دی، تو حضرت خدیجہ نے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حضور کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ آپ دیکھو وہ دل میں ڈرتی تھی کہ کیا پتا یہ نوجوان میرا پیغام نکاح قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضور تو نوجوان تھے، 25 سال کی عمر تھی، اور خدیجہ 2 خاندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، پہلے ایک شادی کی وہ مر گیا، پھر دوسری شادی کی پھر وہ مر گیا، تو 2 خاندوں سے اب بیوہ ہو چکی تھی، اور عمر بھی 40 سال تھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور ان تمام احباب سے مشورہ کر کے اس پیغام نکاح کو قبول کر لیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئیں۔ لوگ دنیا میں حضور کے نکاح پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جو خاص کر کے دین دشمن قسم کے لوگ ہیں کہ حضور نے جہاں وہ 9 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، اور اتنی بڑی عمر کے آدمی نے اتنی چھوٹی شادی کی، یہ ساری باتیں بہت بات کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نوجوان تھے اور انسانی جذبات بھی پورے جو وہ اس کا ادراک آدمی رکھتا ہے، اس وقت آدمی کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میری ہم عمر ہو یا مجھ سے کم عمر کی عورت ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر 2 شوہروں کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد نکاح کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مال جو خدیجہ کے پاس تھا خدیجہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ کے فقر کو بھی اللہ نے غنا بنا دیا، فقر بھی ختم ہو گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، پھر مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور مکے والوں کے مذہبی عقائد اور ان کے نظریات اور بتوں کی پرستش اور زندہ بچیوں کو درگور کرنا اور آپس میں جو ہے وہ جوا کھیلنا، شراب پینا اور بدکاریاں کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کرنا، مکے کا یہ سارا جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک پڑھا تھا، اس سے آپ ذاتی طور پر متنفر تھے، آپ اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ حضور کے دل میں تھا کہ اس سب کے مقابلے میں کوئی ایسا راہ متعین ہو جو انسانیت کو ہدایت کا راستہ ہو، نجات کا راستہ ہو، عزت کا راستہ ہو، کامیابی کا راستہ ہو، لیکن بظاہر کچھ اسباب نہیں تھے۔ اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًا، آپ کو وہ راستہ معلوم نہیں تھا۔ پھر فَهَدَىٰ، اللہ نے آسمان سے 40 سال پر وحی کا دروازہ کھول کر آپ کو اپنا نبی بنا کر اللہ نے امت کیا پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا راستہ آپ کو دے کر آپ کو ہادی دو عالم بنا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ جو شخص راستہ تلاش کرتا تھا اس فرسودہ نظام سے نکلنے کا، اللہ نے اس کو ایسا نظام دیا جو کائنات کے سارے فرسودہ اور باطل نظاموں سے نکال کر انسانیت کو معراج کی راہ کے اوپر چلاتا ہے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا
فہدا، آپ اس راستے کے بے خبر تھے، آپ کو خبر معلوم نہیں تھی، فہدا، پھر اللہ نے آپ کو وہ راہ دکھایا، آپ امام الانبیاء بن گئے، ووجدک عائلا فاغنا، پھر آپ فقر تھے، غریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے غنی اور مالدار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جن احوال کا سامنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور کرم سے دنیا میں ان کے اندر اتنی تبدیلیاں کی کہ آپ خود یتیم تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیموں کا مأویٰ اور ملجا بنا دیا، یتیموں کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشفق اور مہربان بنا دیا، یتیموں کی خدمت کا معیار بنا دیا، اور حضور نے یتیموں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس گھر میں یتیم کی کفالت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے عزت والا گھر، رحم و کرم والا گھر وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی یتیم کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو یتیموں کے لیے آپ نے کتنا جو ہے وہ خوبصورت دین دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، انسانیت گمراہی اور اندھیرے اور شرک کے اندر پڑی ہوئی جہنم کا ایندھن بن رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت کا وہ راستہ عطا فرمایا جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی جو ہے وہ حیدر قرار بن گئے، صحابہ جو اصحابی کا نجوم بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو وہ ہدایت کا راستہ دکھایا کہ جو اس دین کو قبول کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب کرے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے انسانیت کو وہ عادلانہ نظام دیا کہ سخاوت کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے مالدار اپنے مال کو فقراء کے اوپر تقسیم کر کے ان کو بھی اپنا ہم مثل اور اپنا ہم مشن اور اپنا ہم صف بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعامات دنیا میں اتنے عطا کیے ہیں، آپ کو اتنا اونچا کر دیا۔ اس رب کا آپ سے وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ان تین حالتوں کو اللہ نے تبدیل کیا۔ یتیم تھے، اللہ نے یتیموں کا آپ کو جا وہ ٹھکانہ عطا کیا۔ بے خبر تھے، اللہ نے ہدایت دین کا راستہ دے دیا۔ غریب تھے، اللہ نے مالدار کر دیا۔ تو آگے تین حال اللہ نے اس کے اوپر شکریہ کے طور پہ تین حکم بیان کیے، ان کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔